السلام علیکم. پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی کا اجلاس ہو رہا تھا, تو اجلاس کے دوران ڈی جی آئی ایس آئی نے پریزنٹیشن دی اور بعد میں سوال و جواب بھی ہوئے. آئی ایس آئی کے چیف نے بھی جوابات دیے اور اس کے علاوہ آرمی چیف نے بھی سوالوں کے جواب دیے. پرائم منسٹر ایبسینٹ تھے, تو پرائم منسٹر کی غیر موجودگی بہت سے لوگوں نے محسوس کی کہ پرائم منسٹر کو اس اہم اجلاس میں ہونا چاہیے تھا, جہاں ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا ذکر ہو رہا ہے, جہاں ٹی ایل پی کے ساتھ ایگریمنٹ کا ذکر ہو رہا ہے. تو ایسے اہم ایشوز ہوں اور پرائم منسٹر نہ ہو تو عجیب سا لگتا ہے. غفور حیدری صاحب اٹھے اور انہوں نے آرمی چیف سے ایک سوال کیا. سوال تھا چپتا ہوا لیکن اس کا جواب بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ چیف صاحب آپ تو آ رہے تھے, آتے ہوئے اپنے دوست کو بھی ساتھ لے آتے. پرائم منسٹر صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا, تو آرمی چیف نے برجستہ وہیں جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہی از ناٹ مائی فرینڈ, ہی از مائی باس. تو میں تو سروس میں ہوں, تو سروس میں جو وہ کہیں گے میرا وہ کام ہے کہ کرنا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ جواب ہے کہ آرمی چیف بول رہے ہیں کہ ہی از ناٹ مائی فرینڈ, ہی از مائی باس. یہ میٹنگ کے اندر یہ سوال و جواب ہوئے, ہر ایک نے اس کو اپنی مرضی کے معنی پہنائے, لیکن ایز اے میٹر آف پرنسپل ان کا جواب درست تھا, کیونکہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ باس ہیں, وہ جو آرڈر کریں گے. ایک دفعہ پہلے بھی شروع میں جب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بار بار سیم پیج کا ذکر آتا تھا, تو ایک میٹنگ کا تذکرہ ہوا کہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف دونوں اس میٹنگ میں موجود تھے, اور پرائم منسٹر نے کہا کہ وی آر پارٹنرز. تو اس وقت بھی آرمی چیف کا جملہ کچھ لوگوں نے باہر آ کر کوٹ کہا کہ آرمی چیف نے آگے سے کہا کہ نہیں, ہم پارٹنر نہیں ہیں, آپ میرے باس ہیں. تو بہرحال یہ ایک لائٹر نوٹ کے اوپر تھا. بہت سی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں سیاسی اعتبار سے. قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور حکومت کو وہاں ڈیفیٹ ہو گئی ہے. اپوزیشن کو ووٹ زیادہ ملے اور حکومت کو ووٹ کم ملے ہیں. وہ کون سے بلز سے اور کیوں حکومت کو ڈیفیٹ ہوئی؟ کیونکہ عام طور پر قومی اسمبلی میں شکست کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پارلیمان کے اندر اکثریت نہیں ہے, آپ اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں. 11 نومبر کو حکومت نے مشترکہ اجلاس طلب کر لیا پارلیمنٹ کا. اب مشترکہ اجلاس کے اندر لمبا چوڑا ایجنڈا ہے, جس میں ای وی ایم آنی ہے, الیکٹورل ریفارمز آنی ہے, اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق کا معاملہ ہے, پھر بہت سارے آرڈیننسز جو حکومت نے جاری کیے ہیں. قومی اسمبلی کے اجلاس کے آگے پیچھے ایک لمبا ڈھیر ہے پورا, اور کچھ وہ بلز ہیں جو سینٹ یا قومی اسمبلی سے کسی ایک اجلاس سے پاس ہوئے ہیں اور ان کو امید نہیں ہے کہ سینٹ سے اپروول ملے گی. وہ بھی تمام بلز آنے ہیں اسی مشترکہ اجلاس کے اندر. کیا مشترکہ اجلاس کے اندر حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ اکثریت ثابت کر پائے گی, یا وہاں وہ صورتحال پیدا ہو جائے گی جو یوسف رضا گیلانی کے سینٹ کے انتخاب کے موقع پر پیدا ہوئی کہ 15 اراکین ایسے تھے جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کی بجائے جو حکومتی رکن کی بجائے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کر دیا. کچھ آئینی اعتبار سے کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں فلور کراسنگ کی شک کا اطلاق ہوتا ہے. اس میں ایک تو لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہے, ایک فائنانس بل کا موقع ہے, لیکن کیا باقی بلوں کے اوپر اس شک کا اطلاق ہوگا؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, کیونکہ وہ 15 اراکین جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا کیمپ چھوڑ کر یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ڈالائے تھے, وہ اب کیا پوزیشن اختیار کریں گے؟ اور پرائم منسٹر نے جب اعتماد کا ووٹ لیا تو ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی. اعتماد کے ووٹ کے اوپر پہلے ٹیلی فون کالز نہیں تھیں یوسف رضا گیلانی کے انتخاب کے وقت کے موقع پر, لیکن جب پرائم منسٹر نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا تو وہ جو فون کالز ٹپیکلی پاکستانی سیاست میں مشہور ہیں وہ کالز بھی آئیں. اس کے باوجود 2 اراکین مسنگ تھے جن کو آخری موقع کے اوپر فون کر کے کہا گیا کہ آپ جائیے اور ووٹ کریے. تو یہ اوور آل کانٹیکسٹ ہے آج کے پروگرام کا, اور ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں آج اسلام آباد اسٹوڈیوز میں, شبلی افراد صاحب ہیں, وفاقی وزیر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, ویری وارم ویلکم سر. اور خرم دستگیر خان ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے. قاہرہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. شبلی افراد صاحب, سب سے پہلے آپ سے پوچھ لوں, 2 بلوں پہ شکست ہوئی حکومت کو اور اپوزیشن جیت گئی, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آج کی بات کر رہے ہیں, ابھی کی بات کر رہے ہیں. جی چند منٹ پہلے میں وہیں سے آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے. ہمیں یہ بل پاس ہونے چاہیے تھے, کیونکہ دیکھیں حکومت جو بھی کام کرے گی, جو بھی اپنی بل اپوزیشن کے رکن کا تھا ایک, تو وہ جی جاوید پہلے ان سے سٹوری مسلم لیگ نون کے رکن ہیں, ہمارے سینئر رکن ہیں جاوید حسن, جنہوں نے آئینی ترمیم فلور کراسنگ کے حوالے سے پیش کی. ہاں, انہوں نے 63A میں ایک ترمیم پیش کی تھی آئین پہ, تو ان کو حکومت کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی. تو اس وقت پھر ہم نے ہمارے اراکین نے یہ اسپیکر سے مطالبہ کیا کہ گنتی کرائی جائے. 117 آپ کو ملے, 104 حکومت کو ملے. 104. اور دوسرا دوسرا بل تھا کہ سوشل میڈیا پر
خواتین کو ابیوز نہ کیا جائے. بل تو بہت اچھا تھا لیکن ہمارا یہ خیال تھا کہ اس پہ زیادہ سنجیدہ ایک لائن کا بل تھا, اس پہ زیادہ سنجیدہ. بل کس نے پیش کیا؟ قانون سازی وہ پی ٹی آئی کی ایک خاتون رکن ہے, انہوں نے پیش کیا. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اس کے اوپر زیادہ سنجیدہ اور کمپریہنسو قانون سازی ہونی چاہیے, اور ایسی قانون سازی جو ایز اے میٹر پرنسپل تو آپ کو سپورٹ کر دینا چاہیے تھا, لیکن آپ کو 127 ووٹوں سے حکومت کو. جی 127 ووٹ تھے ہمارے, حکومت کے کتنے؟ ان کے 91 تھے. اور یہ بات اسپیکر نے اناؤنس نہیں کی, انہوں نے بہتر سمجھا کہ انہوں نے کہا کہ جو نوز والے تھے ہم, جنہوں نے نہیں کہا وہ جیت گئے ہیں, نوز ہیوٹ, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی جو ہے اجلاس جو ہے اس کو ملتوی کیا جاتا ہے. انہوں نے وہ کاؤنٹ چونکہ زیادہ بھیانک تھا, کاؤنٹ بھیانک تھا تو وہ پھر زیادہ اس کو پڑھنے کی ان کو جرت نہیں ہوئی. پھر دیکھیں اصولاً تو ممبرز ہونے چاہیے تھے, لیکن ہم پچھلے کچھ دنوں سے سٹرگل کر رہے ہیں کہ کورم پورا نہیں ہو رہا, اور ابھی جو ہے پریسائزلی آج یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ ساروں کو موجود ہونا چاہیے انکلوڈنگ دا منسٹرز, جو کہ منسٹرز کا تو جی یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی مختلف کمٹمنٹس ہوتی ہیں, لیکن دے ہیو ٹو بی دیئر جب ان کے سوالات ہوں یا ان کے منسٹری سے ریلیٹڈ سوالات ہوں. اب اگر آج ووٹنگ ہوئی ہے اس میں شاید ہمارے سیاسی طور پر بہت بڑا دھچکا نہیں ہے. نہیں ریلی یہ تو ہوتا ہے جی. دیکھیں کئی بلیں کئی ہوتی ہیں جو کہ پاس نہیں ہوتی ہیں بیکاز کچھ ایسے جو مین ہاؤس کے اندر اکثریت اور پھر آپ ڈیفیٹ ہو جائیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. نہیں ایشو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. دیکھیں کہ اس میں عدم اعتماد کوئی نہیں ہے, آپ ذرا تھوڑا آگے لے گئے ہیں بہت. یہ ہوتا رہا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ جس میں کہ ہمیں کسی بل پہ شکست ہوئی ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے اور نہ میرا خیال ہے کہ آخری دفعہ ہوگی. دیکھیں کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں آپ تو اس کو نارمل لے رہے ہیں, میرے خیال میں یہ نارمل نہیں ہے. پارلیمنٹری روٹین میں آپ کو شکست جو ہے کافی بڑی خبر ہے. نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر آپ اس کو بڑی خبر بنانا چاہتے ہیں آپ بے شک بنائیں. آپ ظاہر ہے آپ میڈیا کے ہیں, آپ بنائیں اس کو. اگر بڑی خبر نہیں بنے گی, آپ چھوٹی سی خبر کو بڑا خبر بنا کے نہیں بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ بہرحال بات یہ ہے کہ جی دیکھیں کئی ووٹس ہوتے ہیں. اب دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 اور ورسز 127 یہ اس پہ بل پہ تھا, یہ جو خواتین کا وہ ہے. یہ ہر ایشو جو ایک ایسا کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو بڑے فنڈامنٹل ہوتے ہیں, اس پہ اگر آپ کو شکست ہو جائے تو دین یو نو اوبیسلی. لیکن کسی بل کا پاس نہ ہونا, یہ اس کو اگر آپ یہ انٹرپریٹ کریں کہ کوئی ہے ہمارے ممبران آئے نہیں ہیں, کئی دفعہ آتے نہیں ہیں, کسی وجوہات سے اپنے حلقوں میں ہوتے ہیں. آپ فرمائیے گا یہ بڑا نارمل سا روٹین میٹر ہے, اس کو زیادہ سنجیدہ نہیں لینا چاہیے کہ حکومت کو شکست ہو جائے 2 بلوں کے اوپر قومی اسمبلی میں؟ ملک صاحب ایک تو ہوتی ہے لیگل پوزیشن تو آپ نے بیان کر دی کہ بلوں کی ڈیفیٹ ہونے سے حکومتیں نہیں گر جاتی. اس کے لیے صرف 2 ایشوز ہوتے ہیں. ایک ایتھیکل پوزیشن ہوتی ہے, اگر کوئی مانے تو ایتھیکل پوزیشن پہ آ کے آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں یقیناً حکومت کے لیے سبکی ہے. ہو سکتا ہے شبلی صاحب اس سے مختلف سوچتے ہوں, بلکہ یقیناً سوچتے ہیں, اس لیے وہ فرما بھی رہے, تو ہمیں ان کا بھی احترام ہے. لیکن ہمارے خیال میں بہرحال یہ بڑا سبکی والا کام ہے. لیکن اس سے زیادہ جو اہم ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ حکمران جو اتحاد ہے اس کے پاس کوئی 200 کے قریب ووٹ گنے جاتے تھے. اب 200 میں سے اگر آپ 100 ممبر بھی نہیں لا سک رہے, یا وہ بارہا آپ کے ہاں کورم پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے, جو کورم حکومت کا بزنس ہوتا ہے تو حکومت نے کورم پورا کرنا ہوتا ہے, اور وہ کورم پورا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ کانسٹنٹلی نہیں ہو رہا. یہ کوئی 1 اجلاس 2 اجلاس تو یہ پچھلے کوئی سال سوا سال سے یہ عمل چل رہا ہے. تو یہ ایک بات اور بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ممبران پارلیمنٹ اور خاص طور پہ حکمران جماعت کے جو ممبران ہیں ان کا انٹرسٹ لوز ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے پارلیمنٹ میں جانا بیکار ہے, کام تو ہونے کوئی نہیں, نہ تو ان کے کوئی حلقوں کے کام ہوں گے, نہ ادروائز پیسہ بزنس ہے. اس سے ایک بڑا سوال سامنے آتا ہے. آج یوسف رضا گیلانی صاحب سے سوال بھی ہوا تو انہوں نے بڑا معنی خیز جواب دیا. انہوں نے کہا جو پارلیمنٹری فورسز ہیں وہ مشترکہ طور پر ایک حکمت عملی اپنائیں گی کہ حکومت جو انہوں نے شاید انہوں نے یا کسی اور رکن نے 30 بلوں کا ذکر کیا کہ جو مشترکہ اجلاس میں حکومت لانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کا راستہ کیسے روکنا ہے. یوسف رضا گیلانی کو 15 پی ٹی آئی کے اراکین جا کے ووٹ کر رہے تھے. تو کیا ایسے امکانات موجود ہیں کہ جوائنٹ سیشن میں آپ لوگ دوبارہ کو مشترکہ حکمت عملی اپنائیں, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور جے یو آئی مل کے ساتھ کچھ ایسے ہم خیال لوگوں کو ملا لیں؟ لیڈر آف دا اپوزیشن نے آج بھی اس پہ کل بھی مشاورت کی تھی. آج بھی انہوں نے
سارے ممبران کو دعوت دی ہوئی ہے میری اطلاع کے مطابق، اور اس میں مشاورت یہی ہے کہ ہم نے حکومت کے سارے عمل کو کیسے فیس کرنا ہے، اس کو کیسے بلاک کرنا ہے، اور جو انہوں نے اپنی ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی تھی اپوزیشن کی، اس کی بھی آج آفٹر میں میٹنگ ہوئی ہے، اس پہ خرم صاحب زیادہ بہتر روشنی ڈال سکیں گے، کہ اس میں بھی انہوں نے یہ بات طے کی ہے کہ ہم اس کو ہر حال میں لوگوں کو کنوینس بھی کریں گے، حکومت کے اتحادیوں، حکومت کے لوگوں کو بھی، اور اگر ضرورت پیش آئی تو پھر ہمیں عدالت کا رستہ بھی اختیار کرنا پڑا تو ہم کریں گے۔ یہ شاید آج طے ہوا ہے، لیکن میں کیونکہ ممبر نہیں ہوں، میں خرم صاحب سے اس کی وضاحت لے لوں۔ خرم صاحب آپ بتائیے گا، کیونکہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہونا ہے 11 نومبر کا، آپ لوگوں کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ جی اسٹریٹجی یہی ہے کہ اس وقت میں آپ کے پروگرام کی وجہ سے یہاں ہوں، ورنہ مجھے جا کر ابھی بھی آپ کے پروگرام کے بعد میں حاضری لگاؤں گا۔ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں وہ ایک عشائیہ اس وقت اس کی میزبانی کر رہے ہیں، جس میں تمام اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی ہو کر اسی بات پر آج مشاورت، بشمول پیپلز پارٹی، بشمول پیپلز پارٹی۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس عشائیے کی چونکہ سب کو یہ اطلاع تھی، جس کی وجہ سے آج اپوزیشن کی بھی بھرپور تعداد ایوان میں اتنی موجود تھی کہ انہوں نے حکومت کو 2 دفعہ شکست دے دی۔ تو وہ ہماری کوشش یہی ہے، بعض ایسے ایشوز ہیں جیسے ای وی ایم ہے جس پہ حکومت کے اتحادی بھی بہت مضطرب ہیں اور وہ اس کے حق میں نہیں ہیں۔ کون سے اتحادی؟ جی ہیں کچھ جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں جو ای وی ایم پر مضطرب ہیں، جو اوورسیز پاکستانیز کو جو کوشش ہو رہی ہے کہ انٹرنیٹ، اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے اوپر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن جو انٹرنیٹ کے ذریعے کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے، اس کے اوپر لوگوں کے اعتراضات ہیں۔ تو اسی طرح ہر بل کے اوپر ہمیں یہ امید ہے، اور ہم اس میں رابطے کر رہے ہیں حکومتی اتحادیوں سے بھی اور حکومتی اراکین سے بھی، کہ وہ ہمیں پرسوں کا جو جوائنٹ سیشن ہے اس میں ہمیں سپورٹ کریں اور حکومت کو ڈیفیٹ کریں، اور ہم بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اب جب کہ ایک نئے بڑی خبر ہوگی کہ حکومت کے اتحادی سے آپ کا رابطہ ہے جو ان بلوں کے اوپر تحفظات رکھتے ہیں۔ جی دیکھیے نا جی، یہ وہی بات، لیگ کے اراکین اس دن جب حکومت جو ہے وہ ایسے بل لانا چاہتی ہے، دیکھیں الیکٹورل قوانین میں تبدیلی اور طریقہ کار جو ہے وہ صرف ایک عارضی حکومتی پالیسی نہیں ہے، وہ اس کا ایفیکٹ سب جماعتوں پر ہے۔ اس میں کیا فلور کراسنگ کی شک کا اطلاق ہوتا ہے؟ جی نہیں، یہ تو فلور کراسنگ کے شک کا اطلاق تو ہوتا ہے فائنانس بل میں یا لیڈر آف دی ہاؤس کے اس میں، تو لہٰذا اس میں یہ چونکہ ایک نارمل پالیسی، اس دن بیمار پڑ جائیں، چھٹی کر لیں، غائب ہو جائیں، جی یا دوسرے کو ووٹ ڈال دیں، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جو اراکین نہیں آئیں گے تو اگر اپوزیشن اپنے مطلوبہ نمبر لے آتی ہے ہاؤس میں، آج بھی اس کی کوشش ہو رہی ہے، کل بھی ہوگی تمام دن۔ کل میں آپ کو بتا دوں وزیر اعظم بھی اشائیہ دے رہے ہیں اپنی تمام اپنی پارٹی کو اور اپنی اتحادی جماعتوں کو۔ تو اس وقت جو ہے وہ پارلیمان ایک مرکز بنا ہوا ہے، سب اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا پارلیمان میں دونوں سائیڈوں سے ایک اتنی اسٹرینتھ آتی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی اور ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ پرسوں کافلی کو ساتھ لے کے چلے گی۔ میں شبلی صاحب کی طرف آؤں۔ جی ہم سب سے رابطہ کر رہے ہیں، کیونکہ ای وی ایم یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا سب پر اثر پڑنا ہے، تو صرف کاف لیگ سے مل کے اگر آپ کاف لیگ سے بھی بات کریں گے اور بھی ان کے اتحادیوں سے بات کریں گے کہ بھئی یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ہم سب کو افیکٹ کرتا ہے، تو لہٰذا ہمیں حکومت کو اس پر ڈیفیٹ کرنا چاہیے۔ صاحب بڑی انٹرسٹنگ پالیٹکس ہے سر۔ دیکھیں انٹرسٹنگ تو کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن میرا خیال ہے کہ بڑی بدقسمت یہ ہے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ایک ابھی تو ایک انہوں نے کہا کہ انہوں نے عشائیہ دی ہے تو اس کی وجہ سے ممبران آئے۔ میرا خیال ہے کہ عشائیے کی وجہ سے نہیں آئے ہیں، مطلب ہے کہ ان کو رسپیکٹ چاہیے، کیونکہ یہ اس کے کہنے کے مترادف ہوگا کہ وہ عشائیے کے لیے آئے تھے تو چلو ادھر ووٹ بھی دے دیے، ورنہ وہ بھی نہ ہوتے۔ دوسری بات جو ہے جو قاہرہ صاحب نے کی، تھوڑا سا مجھے دکھ ہوا کہ بینگ اے ویری سیزن پولیٹیشین، انہوں نے یہ کہا کہ اگر بل اگر نہ ہوا تو ہم عدالت کی طرف بھی جائیں گے۔ اب ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے، دوسری طرف جو ہے تو آپ بھاگتے ہیں عدالتوں کی طرف، آپ اپنے مسائل جو ہے تو چھوڑ کے آپ عدالتوں کی طرف جاتے ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے عوام کے فیور میں ہم یہ بلز لا رہے ہیں، یہ کوئی اپنی پی ٹی آئی کے لیے نہیں لا رہے ہیں۔ تو آیا انہوں نے یہ طے کیا کہ مخالفت برائے مخالفت کرنی ہے؟ یہ تو طے ہو گیا، قاہرہ صاحب کی باتوں سے بھی یہ ظاہر ہو گیا اور خرم دستگیر صاحب کی باتوں سے بھی یہ ظاہر ہو گیا کہ ہم نے اس ملک کو آگے دینا، چاہے ای وی ایم ہو۔ اب ای وی ایم کو کون اعتراض کرے گا؟
ٹیکنالوجی کو کون اعتراض کرے گا؟ ہم کریں گے اعتراض، اور آپ کے پروگرام میں کر چکا ہوں میں، پورے زور سے اعتراض کر چکا ہوں۔ میں بات ذرا کرنے دیں پلیز۔ دیکھیں، آپ نے اعتراض کیا برائے اعتراض، آپ نے مخالفت کی ہے برائے مخالفت، اس لیے کہ آپ نہیں چاہتے کہ انتخابات شفاف ہوں، بیکاز آپ لوگوں نے وہ سسٹم بنا لیا ہے جس میں کہ آپ اپنے حلقوں میں دوسرے طریقے سے، غلط طریقے سے آپ نے ووٹ ٹھپے لگاتے ہیں۔ ابھی مجھے پتا ہے کہ آپ بڑے اسے ڈسکا کا جواب دے رہے ہیں، بات کریں ڈسکا کا جواب نہیں، میں خود کہتا ہوں دیکھیں پرابلم تو ہوا نا۔ ڈسکا میں کس نے دھاندلی کی سر؟ نہیں پرابلم تو ہوا نا۔ ڈسکا میں دھاندلی کس نے کی؟ دیکھیں میری بات سنیں، ڈسکا میں جو بھی ہوا، حکومت پنجاب نے دھاندلی، ری الیکشن ہوا نا، پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب نے دھاندلی کی۔ یار لیکن اگر آپ بھی آ کے ادھر بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ، آپ ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو ادھر آ کے بیٹھ جانا چاہیے۔ آپ ادھر آ کے بیٹھ جائیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ سر ڈسکا میں دھاندلی کس نے کی؟ آپ نے کی ہے۔ میں نے کی ہے، بالکل آپ نے کی ہے۔ دیکھیں بات یہ خبر نہیں یار، دیکھیں آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ندیم، تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ جو ہے نا یو نو اباؤٹ ایوری تھنگ۔ آپ جو ہے تو ایک ایسی وہ ہیں جو کہ آپ ہر چیز کو آپ اپنی اس سے دیکھیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پورا سسٹم ہی بگڑا ہوا ہے۔ آپ نے اس پہ بات نہیں کی ہے کہ کیوں مخالفت کی ہے۔ آپ یہ سوال نہیں پوچھتے ہیں کہ آیا اس میں انہوں نے ایک دفعہ بھی کسی بھی اجلاس میں شرکت کی ہے؟ انہوں نے بیٹھے ہوئے پروگرام میں، لائیو شو میں انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے، اس لیے کہ وہ مشین ان کے جو سارا جو اسٹیبلش سسٹم ہے نا، جس میں یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ پرانے طریقے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پرانے طریقے، جو بھی کرے غلط ہے، جو بھی کرے۔ نہیں ایک سیکنڈ جی، مجھے جواب دینے، آپ نے آدھا گھنٹہ لگا ہے، مجھے بھی تو آپ بات کرنے دینا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اگر مخالفت برائے مخالفت کرنی ہے، جس میں کہ آپ نہیں چاہتے کہ اس ملک کی ڈیموکریسی آگے بڑھے، یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کبھی لوگ ادھر چلے جاتے ہیں، لوگ ادھر چلے جاتے ہیں، بیکاز لوگ اس بنیاد پہ آتے ہیں کہ وہ ان کے کچھ ذاتی جو ہے نا فوائد ان کو حاصل ہوں گے، ویرز ہمیں الیکٹ کیا جاتا ہے عوام کی خدمت کے لیے۔ یہ جو بل، اگین میں کہتا ہوں کہ یہ بل جو لائے ہیں، یہ ہم ذات کے لیے نہیں لائے، ہم اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے لائے ہیں۔ اگر آپ پارلیمنٹری لاسٹ آرگومنٹ اگر آپ پارلیمنٹری سسٹم میں دیکھتے ہیں کہ یہ کمزوریاں ہیں جس میں کہ اپوزیشن طے کر لیتی ہے کہ اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ آیا یہ بل ملک کی مفاد میں، عوام کے مفاد میں ہے، نہیں ہے، انہوں نے مخالفت کرنی ہے، تو پھر ملک کیسے آگے جائے گا؟ ڈسکا میں کیا ہوا ایک جملے میں؟ ڈسکا میں حکومت پنجاب نے الیکشن اور عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا۔ کس منسٹر کا نام آیا؟ جی آیا، میں نام نہ ہی لوں تو بہتر ہے، لیکن کن کا نام آیا؟ جی ان کی وزیر صاحبہ کا نام آیا ہے۔ تو اگر یہ ای وی ایم وہاں لگا دیں تو کیا اس پروسیس کو، وہ جو آپ کہتے ہیں کہ 20 بندے اٹھا لیے، دھند آ گئی، بندہ چوری ہو گیا، منسٹر صاحبہ آ کے بیٹھ گئی، وہ روکا جا سکتا؟ جی نہیں، دیکھیے نا، پریزائڈنگ افسر کے اغوا کا جواب ای وی ایم ہے۔ ای وی ایم تو ایک ٹیکنالوجی ہے جو کہ میں نے آپ کے پروگرام میں سیریسلی آرگیو کیا تھا، یہ نہیں تھا، سیریسلی آرگیو کیا تھا، جرمن سپریم کورٹ کے فیصلے سے آرگیو کیا تھا، نیدرلینڈ سپریم کورٹ کے فیصلے، کہ یہ اس لیے کہ ای وی ایم میں وہ شفافیت نہیں ہے جس کی ایک جمہوری معاشرے میں ضرورت ہے، اور پاکستان جیسے ماحول میں جہاں جو الیکشن کا عمل ہے اس میں غیر آئینی مداخلت بار بار ہوتی ہے، جس طرح ہمیں آر ٹی ایس 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا 4 گھنٹے، اور ان گھنٹوں میں پاکستان کے الیکشن کے نتائج بدل دیے گئے۔ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ای وی ایم پاکستان کے جو انتخابی معاملات ہیں، کون سا تجربہ؟ جو ڈسکا کا تجربہ ہوا اس سے پہلے نہیں، تو ڈسکا تو ای وی ایم سے نہیں ہوا تھا، ای وی ایم اس کا علاج آج تک کے جو الیکشن ہے وہ تو آپ کے نارمل اسٹیبلش سسٹم سے ہو گئے ہیں نا۔ میرا آپ سے سوال ہے ندیم، اب آپ نے مجھے انٹرفیئر کر رہے ہیں، میری بات مکمل ہونے دیں۔ میری بات یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان میں کسی لوکل کاؤنسل کا الیکشن بھی ای وی ایم سے نہیں ہوا۔ یہ الیکشن کمیشن کا قصور ہے سر، یہ الیکشن کمیشن قصوروار ہے، الیکشن کمیشن قصوروار ہے، بائی الیکشن کروانے چاہیے تھے، انہیں کروانے چاہیے۔ اب جبکہ یہ بیک وقت ان کی جو بدنیتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اکٹھا پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا الیکشن جو ہے ای وی ایم سے کرانا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں کوئی تیاری نہیں ہے، جس کی ٹیکنالوجی فائنل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مشین نہیں ہے جس کو مشین تو ہے، شبلی صاحب نے پریزنٹیشن دی ہے اس کی مشین، ان کی تو شبلی ٹرون تو آ گئی نا ہمارے سامنے، لیکن اس کو تمام جماعتوں نے اپروو کرنا ہے، لیکن ہم اس سے ہٹ گئے۔ ایشو یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت بھی ای وی ایم ہو یا اور بلز ہوں، حکومت پسپائی اور کتنے بل ہیں جو پارلیمنٹ میں آنے؟ ہاں کل کتنے ہیں، تعداد پتہ ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ایجنڈا ایشو ہے میرے۔ قائرہ صاحب، ٹیکنالوجی مسئلوں کا حل دیتی ہے،
ہم پاکستان میں ایسے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ڈل گئی نا تو کوئی بیٹھ کے آپ پارا میں سافٹ ویئر بنائے گا اور پورا الیکشن چڑا کے لے جائے گا. یہی اپوزیشن والے سارے کہتے ہیں. میں اس کو ویسے مانتا نہیں اس چیز کو. ٹیکنالوجی سے حل نکلتا ہے. تو آپ لوگ اس پہ خائف کیوں ہیں؟ ٹیکنالوجی مسائل کا حل دیتی ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس انوائرمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر تو پریزائڈنگ افسر اور پولنگ اسٹیشن پیسفل ہو تو پھر بیلٹ پیپر کے ذریعے بھی دھاندلی نہیں ہوتی. اور اگر آپ پورا پولنگ اسٹیشن ہائی جیک کر لیں, ٹھپے لگا دیں, ٹھپے وہاں لگتے ہیں جہاں پریزائڈنگ افسر اور پورا پولنگ اسٹیشن آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کو پرچیاں بھی ملتی ہیں, وہاں آپ کے مورے, آپ کو بیگ میں مورے لگا کے بھی دیتے ہیں, عملہ آپ کے ساتھ ملنا ہوتا ہے. یہاں بھی عملہ اگر آپ کے ساتھ ملا ہوگا تو وہ ای وی ایم کے اندر بھی یہ سارے کام کر لے گا. بٹ اس کے اوپر مکرم صاحب نے بڑی کمپریہنسو بات کر دی. ایک گزارش مجھے صرف یہ کرنی ہے, ای وی ایم ایک ایشو نہیں ہے, ایک ہے انٹرنیٹ ووٹنگ جو اپنے اوورسیز پاکستانیز کو دینا. آپ ای وی ایمز کو کنیکٹ نہیں کر رہے سینٹرل ڈیٹا سے, کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہائی جیک ہو جاتا ہے نظام, اور آپ اس کو ہیک کرنے کے بعد اپنی مرضی کے رزلٹ دے سکتے ہیں. لیکن آپ اوورسیز پاکستانی کا کوئی 1 کروڑ کے قریب ووٹ یا 70-80 لاکھ کے قریب ووٹ جو ہے اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے لینا چاہتے ہیں, تو کیا وہاں ہیکنگ نہیں ہو جائے گی؟ کیا ہمارا یہ تحفظ غلط نہیں ہے؟ غلط ہے. اوورسیز پاکستانی کے لیے جو نظام قائم کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں آواز کافی کٹ رہی ہے, آپ کی بات آگے لیکن آواز کٹ رہی ہے آپ کی. میں یہ لوں بریک سے واپسی پہ شبلی صاحب سے پوچھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شبلی صاحب, اپوزیشن والوں کے تحفظات جو ہیں ایک خوف کے اوپر مبنی ہیں, اور خوف ان کا یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے طے ہوتا ہے کہ کس جماعت کی حکومت آنی ہے, ہوا اس طرف بننا شروع ہو جاتی ہے. تو ان کا خیال ہے کہ سافٹ ویئر بھی کچھ ایسا نکالے گا نتیجہ کہ شبلی صاحب کو جتانا ہے تو پہلے ہی پتا ہو شبلی صاحب کے نمبر کتنے. نہیں دیکھیں, میں تو آپ کو ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہوں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے, کم از کم وہ مشین جو ہم نے بنائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹ لائک اے پلین کیلکولیٹر, اسٹینڈ الون ہے, نہ ہیک ہو سکتا ہے نہ مینیپولیٹ ہو سکتا ہے. مینیپولیٹ صرف اس صورت میں بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کا جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ بھی ملا ہوا ہو نا, تبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ اس کی جو آپ اگر اس کی جو وہ دیکھیں, اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ دیکھیں آپ, اس میں جو ویریفیکیشن ہے, آئیڈینٹیفیکیشن ہے, وہ بھی ریکارڈڈ ہے. اور ایک الیکشن کمیشن کا قصور ہے بہت بڑا, ذمہ داری ہے, وہ انہیں پائلٹ کرنا چاہیے تھا. یہ جو بائی الیکشن 14 الیکشن ہوئے ہے, قانون جو اس وقت جو وقت ہے نا 2017 کا الیکشن ایکٹ کلوز نمبر 103, جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ پائلٹ پروجیکٹس مختلف بائی الیکشن میں کریں. ان کے رانا ثناءاللہ نے بھی کہا کہ بھئی اس ایکٹ میں ہے, آپ اس سے کرائیں. میں نے ٹویٹ کیا تھا الیکشن جب یہ پرویز ملک صاحب, ان کو خدا جنت دے, بڑے اچھے آدمی تھے, ان کو جب وہ ہوا تو میں نے ٹویٹ کیا اور الیکشن کمیشن کو پھر خط بھی لکھا کہ دیکھیں جی یہ ایک نادر موقع ہے. کمیشن نے کیا جواب دیا آپ کو؟ نہیں دیا ابھی تک جواب. نہیں. اچھا تھوڑا سا آگے اس کو لے کے چلیں. یہ تو 11 کے دن حساب کتاب ہو جائے گا. کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اگر حکومت اس دن اپنی میجورٹی نہیں ثابت کر پاتی؟ نہیں, حکومت کو تو نقصان ہو رہے ہیں. حکومت اب ہر محاذ کے اوپر سبکی اور پسپائی کا اس کو سامنا ہے. یعنی اب مہنگائی سے اتنا یہ خوف زدہ ہو گئے ہیں اپنی نالائکی اور مافیا سرپرستی کی وجہ سے کہ اب حکومت کہتی ہے کہ جی بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو کہا ہے کہ جی سینسٹیو پرائس انڈیکس کا جو ہر جمعے کے دن ایشو ہوتا ہے نمبر, وہ آپ ایشو نہ کریں. بھائی پیامبر کو گولی مارنے سے شوٹنگ دا میسنجر از ناٹ گوئنگ ٹو چینج دا میسج کہ پاکستان کے عوام کے گلے کٹ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جی نمبر نہ دیں تو اس سے شاید ہماری بچت ہو جائے. لیکن 20-22 بل ہیں ان کے پاس. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بل والا جو 2 آرڈیننسز تھے وہ بھی آئیں گے, اور انہوں نے 22 آرڈیننس اکٹھے لے آئے تھے, وہ والے بل بھی آئیں گے سامنے. اگر حکومت وہ پاس کروانے میں نہیں کامیاب ہوتی, 30 میں سے لیٹ سے 4 یا 5 نہیں پاس ہوتے, 20 پاس ہو جاتے ہیں, تو از اٹ اے میجر پولیٹیکل سیٹ بیک؟ اٹ از اے میجر پولیٹیکل سیٹ بیک, اور آلریڈی اس پر ہم غور کر رہے ہیں کہ اس جو سیٹ بیک انشاءاللہ ہوگا ان کو, اس کے نتیجے میں کس سٹیج کے اوپر
کیا اسپیکر کے اوپر ہم نو کانفیڈنس موشن فائل کریں یا پرائم منسٹر کے اوپر نو کانفیڈنس موشن فائل کریں؟ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ ووٹ وہ آپ نو کانفیڈنس لائیں گے؟ ہاں نو کانفیڈنس لائیں گے، ہاں یا اسپیکر یا ضروری نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انڈر ڈسکشن ہے. اپوزیشن غور کر رہے ہیں آپ، کل بھی بیٹھی، اس وقت بھی بیٹھی ہوئی ہے جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. آلریڈی وہ تقریب شروع ہو گئی ہے گفتگو کی. اب وہ گفتگو کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پرسوں جو بھی نتیجہ آئے گا اس کے نتیجے میں یہ آگے چلیں گے کہ بھئی اس پہ کس طرح آگے لے کر چلنا ہے. کیونکہ دیکھیے حکومت سے معیشت نہیں چل رہی، یہ بات اب واضح ہو گئی ہے. کسی بھی طرح پاکستان میں جو اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی، اشیاء خورد و نوش کی فراہمی، یہاں جو کرائسس بار بار کریٹ ہو رہا ہے، یہ واضح ہو رہا ہے کہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو مینج کر سکے. پاکستان کا فورن ایکسچینج کرائسس، اور ابھی جو ملک صاحب جس پر آپ نے پروگرام بھی کیا ہے، یہ جو حکومت کی نئی پالیسی آئی ہے نا کہ جی آپ تحریک طالبان پاکستان سے آپ کیوں مذاکرات کر رہے ہیں، کون سی ارجنسی تھی، کون سے نیشنل سیکیورٹی. یہ اور عجیب بات یہ ہے، اور میں چونکہ شبلی صاحب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی 6 گھنٹے ہوئی، اس 6 گھنٹے میں کسی حکومتی وزیر نے نہ ہی اور عسکری قیادت نے ہمیں یہ بتایا کہ جی سیز فائر کا جو ایگریمنٹ ہو چکا ہے. جیسے ہی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ختم ہوتی ہے، وزیر اطلاعات میڈیا پر جاتے ہیں، ہمیں نہیں بتایا، پارلیمان کو نہیں بتایا، میڈیا کو بتا دیا کہ جی ہم تو اس پہ سیز فائر کا جو ہے ویسے اس معاملے کے اوپر ہو چکا ہے. کمال ہو گیا. حکومت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے جو رول ہے نا پارلیمنٹ کے اوپر، اس پہ بھی بہت افسوس ہوتا ہے. میں ایز اے جرنلسٹ لاسٹ ویک سے یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ وہاں سراج الدین حقانی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، ٹاکس ہو رہی ہیں، خراسانی سے ہو رہی ہیں، وہ طارق گیدڑ گروپ سے ہو رہی ہیں، فقیر محمد سے ہو رہی ہیں. آپ کو پارلیمنٹ کا فلور نہیں استعمال کرنا چاہیے؟ پوچھیں ان سے حکومت سے کہ کون کر رہا ہے اور کیا مینڈیٹ ہے. جی یہ سب سوال، اونرشپ آپ کی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے سر؟ یہ سوال سب پوچھے گئے ہیں اس وقت. نہیں پارلیمنٹ میں کچھ نہیں پوچھا. سنیے ایک سوال نہیں ہوا. تو یہ میں اب اگر چونکہ ہم دونوں باؤنڈ ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں. ہم سے کل پوچھا گیا کہ کیا تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کرنے بھی ہیں یا نہیں. دس واز آسکڈ. ہو آسکڈ اٹ؟ عسکری قیادت نے پوچھا. آپ نے کیا جواب دیا؟ ہمارا جواب تھا نہیں کرنے چاہیے. یہ پی ایم ایل این کا جواب تھا، پوری اپوزیشن؟ پی ایم ایل این کا، بلکہ اپوزیشن اس پہ متحد تھی. پیپلز پارٹی نے بھی یہی جواب دیا؟ نہیں، میں یہ کہنا کہ وہ کام جو آپ آلریڈی کر چکے ہیں، اخباروں میں چھپ چکا ہے کہ جی 2 میٹنگیں کابل میں ہوئی، تیسری میٹنگ بہت بڑی خوست میں ہوئی، کون اس میں شامل تھا، کون اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. یہ بات بار بار ثابت ہوئی ہے کہ عسکری قیادت بھی اور یہ حکومت بھی یہ پارلیمان کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. پوری دنیا میں چھپ گیا ہے. بھئی کل ہمیں کیوں نہیں بتایا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کہ جناب آپ کس حد تک آگے جا چکے ہیں. اپوزیشن کو چونکہ عسکری قیادت نے نہیں بتایا، پرائم منسٹر موجود نہیں تھے، ہمیں کوئی بتانے والا موجود نہیں تھا، لہٰذا ہم نے تو ایزیوم کیا کہ جی ہم سے رائے لی جا رہی ہے کہ جناب کیا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ آپ نے کوئی ایسی بات کرنی ہے. ہم جب اس سے باہر نکلے ہیں تو ہم نے جناب وزیر، لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ نے مخالفت کیا. جی ہم نے مخالفت سب نے، بلکہ میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، یہ کہا کہ ہم نے ہزاروں پاکستانیوں کی جانیں، فوجیوں کی جانیں گئی ہیں، آپ ان سے بات کیے بغیر کیسے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں؟ ان کے لواحقین ہیں پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں لوگ، آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ قاہرہ صاحب، جو پارلیمنٹری اونرشپ ہے اس پروسیس کی، وہ اشد ضروری ہے. اس کے بغیر نہ ٹی ایل پی کا ایگریمنٹ آگے بڑھنا چاہیے اور نہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات جو ہے اس کی حتمی شکل اختیار کرنی چاہیے. اگر آپ لوگ پارلیمنٹری اونرشپ دینے کے قابل نہیں ہیں تو آپ کو پارلیمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے. یہ کچھ اصول و ضوابط ہیں، آپ کو لوگوں نے منتخب کر کے اس لیے بھیجا ہے. یا اپنے آپ کو ایسٹ کریے یا گھر جائیے. ملک صاحب، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ کام حکومت کا ہوتا ہے. پالیسی بنانا، پالیسی پہ اپنی رائے دینا، یہ اپوزیشن کا کام ہے. کیونکہ اکثریت حکومت کے پاس ہوتی ہے، لیڈ وہ کر رہی ہوتی ہے، جواب دہی اس کی ہوتی ہے. لیکن میرا مطلب کہنے کا یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اپوزیشن روز پوچھتی ہے، آج پوچھ رہی ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں پوچھ رہی ہے، عوام میں پوچھ رہی ہے. وزیر اعظم عوام میں آتے نہیں کیونکہ ان کی شان میں گستاخی ہو گئی تھی ایک دفعہ اپوزیشن سے. اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی توہین ہو گئی ہے، اب انہوں نے آنا ہی نہیں. باقی ان کے محترم جو ہے وہ جواب دیتے نہیں ہے. ایک حالت یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب انفارمیشن منسٹر کو نکال دیتے ہیں، ان سے نکل جاؤ ان کو نظام کو. ان کے اپنے صفوں میں یہ حال ہے. عرض یہ ہے کہ آپ نے اس کمیٹی یا اس جیسی کمیٹیوں کے اندر بیٹھ کے اگر پہلے میٹنگیں کر لی ہیں، طے کر لیا ہے، آپ نے سیز فائر بھی کر لیا ہے، 3-4 میٹنگیں بھی کر لی ہیں، آؤٹ لائن بھی بن گئی ہے،
تو اس کے بعد آپ چیزوں کو انڈورس کرانا چاہتے ہیں اپوزیشن سے یا مشاورت کرنا چاہتے ہیں؟ مشاورتی عمل تو نہیں ہے، انڈورسمنٹ ہے، اور اس پہ اپوزیشن یقیناً یہ کہہ چکی ہے. خرم صاحب نے اپنی جماعت کا کہہ دیا، میری قیادت میں بھی ایگزیکٹلی یہی بات بلاول صاحب نے کہا کہ جو بات پارلیمان کے ذریعے نہیں ہوگی ہمارے لیے قابل وہ نہیں ہوگی اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ باتیں تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی سننے والا بھی ہو. اور جو میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں سابقہ ہونے والی باتوں کو انڈورس کیا گیا کہ جی اس پہ انڈورسمنٹ دے دیں کہ ہاں آپ کے تو اگر مذاکرات پہلے ہو چکے، سیز فائر پہلے ہو چکے، کچھ باتیں پہلے طے ہو چکی، فرض کریں چلے کچھ نہیں ہوئی کچھ ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خالی مور لگوانا چاہتے ہیں کہ ہم نے مشاورت کی. مشاورت کا عمل یہ نہیں ہے. شبلی صاحب سے مشاورت نہیں ہوئی. دیکھیں میں بات کرتا ہوں جی شبلی صاحب سے میری آپ بات سنیں. کتنا انگیج کیا سر اپوزیشن؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں نا، میں اس کا تھوڑا سا جواب دے دوں کہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، اکٹھے ہوں گے. یہ عمران خان نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ ہمیشہ اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ ہوا ہے. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارا لیڈر ہمیشہ اکیلے لڑا ہے بیکاز اس کی کاز ڈفرنٹ ہے. یہ تو اقتدار برائے اقتدار برائے کاروبار، اقتدار برائے اپنی کاز یہ ہے کہ یہ ہماری پولیس کاز والوں ہے. کو ماریں تو ایگریمنٹ کر لیں جنہوں نے یار میری بات 31,000 یار پاکستانی ایک سیکنڈ، میں نے قاہرہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا کیا، کاز ہے؟ آپ کو بھی نہیں ڈسٹرب کیا. پلیز یار ریسپیکٹ قاہرہ، جسٹ پلیز گیو می دا ٹائم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہماری کاز ہے. عمران خان اسی کاز کو اسپاؤس کر رہا ہے اور ہم سارے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہ پارٹنرشپ توڑی ہے پاکستان کے عوام نے، وہ اسی وجہ سے توڑی ہے کہ پچھلے 30-40 سال سے یہی حکمران، یہی قاہرہ صاحب کی پارٹی سے لے کر ان کی آپس میں باریاں تبدیل ہوتی رہیں، ملک کو کھڈے میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، اور بات چیت کا بھی بتا دیں. ٹھیک ہے، اب میں بات TTP اور TLP نمبر 1 اپوزیشن کو کتنا آن بورڈ لیا آپ نے؟ دیکھیں میں آپ کو میری بات سنیں. زیرو. دیکھیں میری بات سنیں. پہلے تو میں کریکٹ کر دوں. نہیں جو کل کے سیشن کی بات ہو رہی ہے جو سیکیورٹی کی اس کی ہوئی تھی، نمبر 1 بالکل کوئی باتیں نہیں کی ہیں. ان کے جو اپوزیشن لیڈر آف کے اپوزیشن تھے انہوں نے صرف ادھر عمران خان کے بارے میں باتیں کی. کیا یہی باتیں نہیں، میں دیکھیں اس کی میں ڈیٹیلز نہیں بتا سکتا بیکاز آئی ایم باؤنڈ. نہ بتائیں، ایک جملہ بتائیں. کیا نہیں جملہ بھی نہیں بتا سکتا نا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے عمران خان کی اور یہ کہ جی ہمیں یہ کہا جاتا ہے، ہمیں وہ کہا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اب آپ کو میں اگر وہ اس کی میں باؤنڈ نہ ہوتا تو I would have said کیوں میں ڈیفینڈ کروں. ان کو کوٹ کرے بغیر تو بتا سکتے ہیں. نہیں میں ان کو کوٹ کیے بغیر میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ادھر کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم نے یہ اپنے بلاؤ، میں آپ کو اپنے آنیسٹی کے ساتھ، اور یہ میرا اپنا پرسنل بھی اوپینین ہے، there was as far as the opposition is concerned there was only one gentleman who spoke sense, who took a position. وہ کون تھا؟ اور وہ تھا امیر حیدر ہوتی آف ANP. باقی سارے جو امیر تھے حیدر ہوتی نے کیا یہ بات کہی کہ جن کے خاندانوں میں شہادتیں گئی ہیں ان سے پوچھے بغیر آپ کیسے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں؟ امیر حیدر ہوتی نے یہ بات کہی میٹنگ میں. دیکھیں میں آپ کی اس بات کو نہ نیگیٹ کرتا ہوں نہ انڈورس کرتا ہوں بیکاز آئی ایم باؤنڈ. دیکھیں نا اب یو شوڈ ریسپیکٹ. میں تو کم از کم اگر ایک پارلیمنٹ میں ان کیمرہ ہوا ہے تو میں تو سر یہ سارے وہاں کیا کر رہے تھے؟ یہ عسکری قیادت کی تعریفیں کر رہے تھے وہاں بیٹھ کے؟ یہ بیٹھے ہوئے تھے جی بس اپنی اپنا ٹوٹل پورا کرنا تھا. وہ شاید خاقان عباسی بولے، یہ ان کے وہ بولے. نہیں لیکن یہ کیا کر رہے تھے؟ پبلک ریلیشننگ کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ پبلک ریلیشننگ یا مطلب ہے کہ جی چھوڑے جی کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی. نمبر دوسری بات کر کیا رہے تھے یہ تقریروں میں؟ کیا بولا انہوں نے؟ میں تو ایکچولی آئی ایم سرپرائز اگر انہوں نے یہ ایشو ریز نہیں تھا. نہیں انہوں نے کوئی سالڈ طریقے سے روز ریز نہیں کیا، بالکل نہیں کیا. ان کے لیڈر آف دا اپوزیشن آدھا گھنٹے بولتے رہے لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو کہ سبسٹینٹیو ہو، جو کہ اس ایشو کو اس میچورٹی کے ساتھ ایڈریس کرے جو کہ کرنی چاہیے تھی. نمبر 1. نمبر 2 جی بریک لے لوں، بریک سے واپسی پہ اس کو کنٹینیو کریں. وہ ردم ٹوٹ جاتا ہے نا پھر وہ باتیں. بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شبلی صاحب معاملات آگے چلانے ہیں، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس پہ بھی آ جائیں اور ساتھ اسی کے اندر یہ ایجنڈا آئٹم میں سر فہرست یہ رکھ لیں TTP اور TLP جو خفیہ آپ نے ایگریمنٹ کیے ہیں اندر رکھیں، ہاؤس میں بحث کروائیں، پھر اپنے بلوں کی طرف آئیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک کہ TTP کا تعلق ہے، کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں کیونکہ میرا تجربہ رہا ہے ساؤتھ امریکن ملکوں میں رہنے کا، تو میں شاید اس چیز کو ذرا زیادہ سمجھ سکتا ہوں کہ وہاں پہ بھی جو FARC ہے، ELN ہے یا شائننگ پاتھ ہے پیرو کا، یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے کہ اسٹیٹ کے خلاف آرمز اٹھائے ہوئے تھے. ہوتا یہ ہے کہ اس میں 2 چوائسز ہوتی ہیں آپ کے پاس. ایک تو یہ ہے کہ آپ طے کر لیں کہ جی ہم نے تو ان کو لڑنا ہے،
یا آپ یہ طے کرتے ہیں کہ جی آپ ایک یہ پہلی بات تو یہ کہ کوئی ایسا ایگریمنٹ تو نہیں ہے کہ جو ایگریمنٹ ہو گیا ان کو واپس مین اسٹریم میں لانے کا ہونی چاہیے. نہیں دیکھیں, نہیں ایک سٹیج کی بات ہے نا, کس سٹیج میں ہے. جب سیز فائر ہوا ہے نا, دیکھو اب اگر آپ کہیں کہ جی ادھر ہمارا انڈیا کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے, ادھر کوئی وہ ہو جاتا ہے, سیز فائر ہو جاتا ہے یا کوئی کسی ایک خاص علاقے میں, تو وہ ڈیسیجنز وہیں پہ اور اسپر آف دا مومنٹ لینی ہوتی ہیں, اور وہی جو انوالوڈ ایکٹرز ہوتے ہیں اس میں وہی اس کو لے سکتے ہیں. اینڈ اوبویسلی پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے بیک چینل کام کرتا ہے, اس کے لیے بھی آفیشیل اونرشپ ہونی چاہیے. آفیشیل اونرشپ تھی, آفیشیل اونرشپ تھی نا. اس میں آفیشیل اونرشپ ہے کس چیز پہ؟ یہ جو ٹی ٹی پی والے سیز فائر. بالکل بالکل. دیکھیں پرائم منسٹر مین پالیسی ڈیسیجن فیصلے وہ کرتے ہیں, اس میں یہ طے کرنا تھا ہم نے کہ جی ہم نے ایک تو یہ ہے کہ جو پوری یہ سیکوینس آپ دیکھیں کہ آیا ہمارا ملک متعامل ہو سکتا ہے اگین کہ جی دہشت گردی کا ایک سپیٹ پھر شروع ہو, ایک مسلسل ایک ایسی انگیجمنٹ رہے جس کا کہ کوئی تعلق نہیں ہے. لاسٹ منٹ ہے خرم صاحب سے. ملک صاحب, عمران خان صاحب جو ہیں نیول چیمبرلن اور ہٹلر کی طرح بزدلانہ مصالحت کر رہے ہیں دہشت گردوں سے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اپیزمنٹ. تو آپ اپیز جتنا مرضی کر لیں اس دہشت گرد نواز شریف نے حکومت بننے کے بعد 2013 میں سب سے پہلے پیس ٹاکس کے لیے جی پیس ٹاکس کی نا, پھر یہ یاد کے لیے ٹھیک, پھر پوری قوم کو یاد کرائیں کہ ضرب عضب کس کے دور میں لڑی گئی. وہ جنرل ڈھائیل نے شروع کیا تھا جب کھجوری چیک پوسٹ پہ ایف سی کے 22 جوانوں ملک صاحب چونکہ میں اس حکومت کا حصہ تھا, نہیں اسی لیے میں یہ سوال اٹھاتا ہوں جس نے بھی یار یہ تو آخری سنیے ہم اس حکومت کا حصہ تھے, کیا اس وقت کے وزیر اعظم نے, کیا اس وقت کے وزیر اعظم نے اور وزراء نے اپنے اور اپنے خاندانوں کی جانیں آن لائن نہیں لگائیں جب ہم نے ضرب عضب شروع کی؟ جنہوں نے 80,000 پاکستانیوں نے قربانیاں دی ہیں, فوج نے, پولیس نے, سیولینز نے, ان کی قربانیاں رائے گاہ مت جانے دیں. تو اے پی ایس کو پریڈ لین کو یہ بالکل درست بات ہے کہ جب اے پی ایس ہو, پریڈ لین ہو, داتا دربار ہو, آغا حسن ہو, عبداللہ شاہ غازی ہو, پاکستان کے چاروں صوبوں میں اتنی بڑی بڑی دہشت گردی ہوئی ہے, اور یہ ان سے بات کریں, کیوں بات کریں بھائی, ہمیں بتائیں نا. آئی ہوپ کہ آپ پارلیمنٹ میں 11 نومبر کو سب سے پہلے یہ بات اٹھے گی, یہ بات اٹھے گی, آپ دیکھیں گے. یہ بزدلانہ مصالحت ہم نہیں جانے دیں گے. آپ دونوں کا بہت شکریہ, آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے, اللہ حافظ.